جواب مجھے نہیں معلوم ہے، وہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن میں اپنی گردن نہیں کھنچوانا چاہ رہا، سیدھی سی بات ہے۔ یہاں نہ آپ کو میں نے کچھ لیا ہے، نہ دیا ہے، نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، تو میں کیوں خواہ نہ آپ سے ہمیں کوئی جزا چاہیے نہ کہ کوئی بدلہ چاہیے۔ تو جو معلوم ہے وہ بتا دوں گا، جو نہیں معلوم ہے وہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں بھائی مجھے نہیں معلوم ہے، کسی اہل علم سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے شرک کا کیا مطلب ہے، قرآن و سنت سے واضح کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، بہت پیارا سوال ہے یہ۔ شرک یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حصہ کے۔ شرک کہتے ہیں کس کو؟ حصہ کو۔ اور شریک کہتے ہیں حصہ دار کو، جس کو انگریزی میں پارٹنر کہتے ہیں، ہندی میں بھاگیدار کہتے ہیں، بھاگیدار، ٹھیک ہے۔ تو شرک کہتے ہیں بھئی یہ حصہ کو، حصہ، اور شریک کہتے ہیں حصہ دار کو۔ جیسے آپ کہتے ہو شریک حیات، میری زندگی کی پارٹنر، لائف پارٹنر ہے نا۔ تو یہ لغت اور ڈکشنری میں حصہ یا حصے دار، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور شریعت کی زبان میں شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی ربوبیت اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی، کسی بھی مخلوق کو حصے دار سمجھنا، ساجھیدار سمجھنا، پارٹنر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے۔ اور کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ شرک کرنے والا یعنی پارٹنر بنانے والا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ رہے گا۔ وہ قیوم ہے، ساری کائنات کو قائم کرنے والا ہے، پکڑنے والا ہے، تھامنے والا ہے، یعنی اسی کے بس میں پوری کائنات ہے۔ وہ قیوم ہے، اسی کی کنٹرول میں پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے۔ تو اس کے کبھی نہ موت آ سکتی ہے، اسے موت، وہ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، حیٌ اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی دیوی کے بارے میں، کسی دیوتا کے بارے میں، کسی جن کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بھی زندہ ہیں، یہ بھی مرے نہیں ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، نعوذ باللہ، کہتا ہے اے میرے رسول آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے کھو جانے والے، میرے چشم عالم سے کھو جانے والے، یعنی میری نگاہوں سے دور ہو جانے والے، کھو جانے والے، تو اپنی جگہ پہ زندہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، مومنوں کے گھروں میں آتے ہیں، میلاد میں آتے ہیں، یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ جس کفر سے بڑا کفر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اللہ ہی زندہ ہے، اللہ کے سوا جس کو وفات ہو گئی وہ دوبارہ اس دنیا میں، ہاں، یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وما تسرون وما یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، دلوں کی دھڑکنوں کو صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے فلانے بابا، فلانے حضرت، فلانے مولوی، فلانے فقیر، فلانے ولی، فلانے قطب، فلانے ابدال، فلانے فلاں، فلانے فلاں، فلانے نبی، فلانے رسول دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ یہ بھی کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ جو غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کسی کو غیب کا علم نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، وہ بات الگ ہے، اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے وہ بات الگ ہے۔ لیکن یہ کوئی کہے کہ اس نبی کو یا اس کو غیب کا جو بھی چاہتے بتا دیتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے سراسر۔ تو یہ شرک باللہ کہلاتا ہے۔ شرک نظر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی جاتی ہے۔ یہ تمام صحابہ تابعین کا عمل رہا ہے۔
اور انبیاء علیہ السلام کا عمل رہا کہ نظر نیاز سب اللہ کے لیے، لیکن آدمی اگر بابا کے لیے، تعزیہ کے لیے، شدہ کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی نبی کے لیے کہ بابا ہمارے اولاد ہو گئی تو میں نظر چڑھاؤں گی یا نظر چڑھاؤں گا، میں مرغا لاؤں گا، میں چادر چڑھاؤں گا، میں کلش دھلاؤں گا، میں لیپا پوتی کراؤں گا، تو میں فلانا کراؤں گا، یہ تمام سب نظر غیر اللہ کے لیے پوری کرنا یہ شرک باللہ ہے، کیونکہ نظر اللہ کا حق ہے۔ نظر کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے پوری ہوتی ہے، لیکن یہ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے یہ کیا ہے؟ شرک باللہ۔ اس کی بہت ساری مثالیں، تو یہ شرک کے تعلق سے یہ باتیں ہیں۔ کیا مزار پر جا کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جا کر کے دعا مانگنے گویا کہ آپ کا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ مبارک اور متبرک جگہ ہے اور یہاں دعا قبول ہوتی ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ متبرک اور مبارک جگہ ہے؟ قرآن میں، حدیث میں آیا۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ ولی کا مزار ہے، آپ کو کیا معلوم ولی ہے کہ کتا سویا کہ بلی ہے؟ لوگوں نے کتے کے بھی مزار بنائے، بھینسے کے بھی مزار بنائے، بکریاں مار کے، گھوڑے شاہ کا بھی مزار ہے، کھوتے شاہ کا بھی مزار ہے، وہ کیسے مبارک اور متبرک ہو گیا؟ وہ کیا معلوم اس کی ہسٹری کیا ہے؟ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بابا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، قبر ہی میں سے ٹریول چالو ہیں، ٹریولنگ ہو رہی ہے، بائی پاس۔ ہاں، بغداد میں نہیں ہے شیخ عبد القادر جیلانی، پتہ نہیں کہاں ٹریول کر رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، خبر میں تھوڑی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ میں گپ نہیں ہانک رہا ہوں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ حقیقی باتیں ہیں جو عقیدہ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ وہ زندہ ہیں، شیخ عبد القادر بھی زندہ ہے، ہر ولی مزار میں زندہ ہے، ہر بابا زندہ ہے، صبح شام آتے ہیں جاتے ہیں۔ میں ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات یہ سب میں کر چکا ہوں، مجھے معلوم ہے، ان راہوں سے میں گزرا ہوں، یہ سب میرے اپنے پیر کی کارستانیاں سب میں جانتا ہوں، کیا کیا ہوتا تھا، کیا کیا کرتا تھا، اور کیسے آپ لوگوں کو الو بناتا تھا، اور آپ بھی بڑے سادگی سے الو بنتے تھے، ہاتھ پاؤں سب چوم کے جاتے تھے، لیکن اللہ نے بچا لیا، اللہ نے توبے کی توفیق دی۔ تب یہ زہر اگلتا ہوں میں کبھی کبھی، تب لوگ کہتے ہیں بہت بڑا زہر اگلتا ہے، زہر نہیں اگلتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ پاکھنڈی، چور، بدماش، بدکار، عیاش، زناکار، مریدوں کی عورتوں سے بدکاری کرنے والے، ان کی بہن بیٹیوں کی آبرو کو اپنے درگاہوں میں، اپنے خانقاہوں میں لوٹنے والے، یہ ڈاکو ہیں، اللہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کیا کریں گے؟ اور آپ ہیں چوم رہے ہیں، حضرت ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، زیروردی ہیں، فلان، بہت بڑے بابا ہیں، بیعت کر لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک ایک گھر میں 5 پیر ہوتے ہیں، ایک ایک گھر میں کتنے پیر؟ باپ کسی پیر سے مرید، ایک بیٹا کسی دوسرے پیر سے مرید، تیسرا کسی اور، چوتھا کسی اور سے۔ کسی نے پوچھا ایک گھر میں 5 پیر، ایک ہی پیر کافی تھا، 5 پیر کی کیا ضرورت تھی؟ تو باپ کہتا ہے بیٹا اب حضرت محشر میں رسک نہیں لے سکتے نا، وہاں نہ جانے کس کی چلے، جس کی چلے اپن اسی کے پیچھے ہو جائے۔ اس میں بھی راجنیتی چل رہا ہے، سیاست اس میں بھی، یہاں بھی بانٹ کے جس کی چلے گی اپن اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ یہ حال ہے، اس لیے ادار مزار پہ نہیں، اللہ سے جہاں چاہو۔ مسجد، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے دعائیں کہاں کہاں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے بتلائیں، کب کب قبول ہوتی ہیں یہ بھی بتلائیں، کس کس وقت قبول ہوتی ہیں یہ بھی بتلائیں، سب حدیث میں، قرآن میں موجود ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، کنکری مارنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، وہاں دعا کرو، وہاں تو بھاگ جاتے ہیں دنادن مارتے مارتے، جبکہ وہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اصرار الحاح کرتے تھے، دعا مانگتے ہیں۔ مسجد کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، زمزم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پینے کے وقت، طواف میں دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، سعی کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سب مقامات مقدسہ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک یہ وہ موقع ہے جس وقت، جیسے آج جمعے کا دن تھا نا، تو عصر بعد سے لے کر مغرب تک تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے ایک طرح سے کہ وہ کہتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وہ وقت ہے کہ جس میں بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی کوئی دعا رد ہی نہیں فرماتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔
یہ وقت ہے دعا کرنے. اسی طرح بعض اہل علم کہتے ہیں امام جب ممبر پر بیٹھتا ہے 2 خطبوں کے درمیان جب وہ بیٹھتا ہے تو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک افطار نہ کر لے تب تک اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. وہ جو بھی دعا مانگتا اللہ اسے قبول فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی دعا، سفر میں رہو دعا کرو. کہاں کہاں سجدے میں وقت، مقام، جگہ سب ہمارے نبی نے بتلائے ہیں. اسی سنت کو لازم پکڑو گے انشاءاللہ کامیاب. ہمیں ازار مدار درگاہ اور گاہ جانے کی ضرورت نہیں. ہاں عام مقبرے ہیں، مسلمانوں کی قبرستان ہیں، وہاں جائیں آپ ان سے سلام کریں، ان کے لیے دعا کریں، بس کافی ہے. آپ وہاں اپنے لیے کیا دعا مانگیں؟ وہاں وہ محتاج ہیں ان کے لیے دعا مانگیں. یہ ایک سوال. جلدی میں اچھا پورا کر دوں نہیں تو ٹائم بھی ہو رہا ہے، 15 منٹ اور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ اپنے یہاں کبھی نہیں دیکھا کہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد دایاں ہاتھ سر پر رکھا جائے، لیکن میں یہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سلام پھیرتے ہی سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. یہ بدعت ہے اور اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. ہم لوگ بھی بچپن میں بھی کیا جب تھے بدعتی تو اس وقت جیسے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو فوراً یا قوی ہو یا قوی یا قوی یا قوی 7 مرتبہ کہہ کر کے پھر یا نور ہو یا نور ہو یا نور یا نور یا نور آنکھوں میں لگا دیتے کہ اس سے دماغ مضبوط ہوگا، اس سے آنکھ کی روشنی مضبوط ہوگی. لیکن انہی لوگوں کو دیکھتا تھا جو لوگ آنکھوں میں یا نور نور کرتے تو وہی چشمہ لگا کے ہائی پاور کا دیکھتے. کبھی روشنی بڑھی نہ کچھ بڑھا. ہمارے اساتذہ جو ہمیں سکھاتے تھے ہائی پاور کا چشمہ کہ آپ لگا لیں تو شاید دماغ آپ کا گھوم جائے، اتنے پاور کا چشمہ لگا کے پڑھاتے تھے اور وہ صبح شام وہی رہتے، کچھ نہیں ہوتا. جو علاج ہمارے نبی نے نہ بتلایا ہو اس علاج میں کیا فائدہ؟ ہم تم کیا جانے، ہمیں کیا معلوم اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے؟ وہ تو دیکھنے والے نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ملاقات کی اللہ تعالیٰ سے، وہی انہی کے بتانے پر تو ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں. تو ہمارے نبی جتنا بتائیں اتنا مانو، بس نہ اس سے کم کرو نہ اس سے. یہی سب سے بڑی محبت ہے. باپ نے کہا کھڑے رہو، بیٹا کھڑا ہو. باپ نے کہا بیٹا آ جا. اب باپ نے کہا بیٹا کھڑے رہو، چچا ہیں پیچھے جا، فلانا آ رہا ہے ادھر جا، وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، تو باپ کا فرما بردار ہے وہ نہ. باپ نے کہا ہے بات خلاص. بے نمازی کو سلام دے سکتے ہیں. سلام اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ بے نمازی ہے تو قبل اس کے کہ سلام دیں، آپ نے جو سوال کیا ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ نے اسے نماز پڑھنے کی دعوت دی ہے؟ سلام دینا تو بعد کی بات ہے، نماز پڑھنے کی طرف آپ نے دعوت دی ہے، اس کو سمجھایا ہے، اس کو بتلایا ہے؟ پہلے آپ اسے سمجھائیں. اگر ایسا بندہ ہے سمجھائیں، اسے ڈرائیں کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا عذاب ہے. نماز نہ چھوڑو، نماز 5 وقت کی اس کے ٹائم پہ پڑھو. روزہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، زکوٰۃ جس کو توفیق ہوتی ہے وہ دیتا ہے، مالک نصاب ہوتا ہے تب، حج بھی جس کو توفیق ہوتی ہے. لیکن نماز یہی تو ایک اللہ سے رشتے کا ڈورا ہے، ایک دھاگا، ایک بندھن ہے. اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کیا بندر ہیں اللہ سے رشتہ جوڑنے کا؟ یہ 5 وقت کی نمازیں بیچاری ہیں. بس انہی کے اوپر ہم ظلم کیوں اٹھاتے ہیں، انہی کو ہم ضائع کیوں کرتے ہیں، جبکہ 5-10 منٹ بھی نہیں لگتے. ہم ان کو کیوں برباد کر کے اپنا جہنم خریدتے ہیں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو چھوڑ کر کے پڑھتے ہیں نماز لیکن چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتا ہی نہیں اس کے لیے کیا حجر ہوگا؟ غور کرو ذرا، سوچو میرے عزیزو، میرے بھائیو. اس لیے نماز تو وہ نور ہے جو اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے تحفے کے طور پر اتارا ہے. اس تحفے کی قدر کرو، اس کو نہ چھوڑو. کھانا چھوٹ جائے، پانی چھوٹ جائے، بیوی چھوٹ جائے، سب چھوٹ جائے، پر نماز، بولو نماز، وعدہ کرو انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ. اور فجر اور عشاء، خاص طور سے فجر اور عشاء، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَسْخَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ. 2 نمازیں منافقوں کے لیے بہت بھاری ہیں، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی. جو فجر نہیں پڑھتا، عشاء نہیں پڑھتا، وہ منافق ہے.
اور منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے بھی بدتر ٹھکانہ منافقوں کا ہے۔ یہ نہ سوچو ڈیوٹی کرنی ہے، ڈیوٹی تم نے اپنی پیٹ کے لیے کرنی ہے، لیکن یہی پیٹ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، یاد رکھو اللہ کی قسم یہی جہنم میں لے جائے گا، اس کی فکر نہ کرو، یہ اللہ دینے والا ہے۔ یہ کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ تم نماز پڑھ کے جاؤ، ڈیوٹی میں 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو جائے، کوئی بھائی گلاس تمہاری طرف ٹیڑھی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی ضمانت میں رہو، یہ نہ ڈرو مت دنیا والوں سے، اللہ سے۔ اللہ روزی دینے والا، کوئی تمہارا باس، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ 5 ریال 10 ریال 20 ریال کٹ جائے لیکن نماز نہ چھوٹے، اہتمام کرو۔ تو میرے عزیزو پہلے اس کو دعوت دو، پھر آپ سلام علام کا مسئلہ پوچھیں۔ داڑھی لمبی سے کتنی ہونی، داڑھی لمبی سے لمبی کتنی اور چھوٹی سے چھوٹی کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو کہا کہ معاف کر دو، داڑھی کو فرمایا معاف کرو مطلب کوئی فقیر اگر آپ کے پاس آئے کہ بھیا پیسے تو بابا معاف کرو کا مطلب خلی چھوڑ دو مجھے، یعنی مکمل جوتا پیر چپل کرتے پجامے کے ساتھ روپے پیسے چھوڑ دو، معاف کرو جاؤ۔ تو معاف کرنے کا مطلب یہی، اس کو معاف کرو یعنی اس کے اوپر کینچی استرے مت چلاؤ، یہ اللہ کا نور ہے، مطلب یعنی یہ نور ہے، یہ مسلمان کی علامت ہے، پہچان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیز ہے، اللہ کے نبی حسین اور خوبصورت ہے، زندگی بھر آپ نے اپنے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے، اس پہ کبھی استرا نہیں، کینچی تک نہیں لگوائی اللہ کے نبی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے نبی امتی ہونے کا شرف ہے، تو ہمیں بھی رکھو۔ یہ نہ سوچو کہ ہمیں دہشت گرد کہیں گے، ٹیررسٹ کہیں گے۔ یہ آج کل کے لوگ بغیر داڑھی والوں کو بھی سمیٹتے ہیں، داڑھی نہیں بھی ہوتی ہے پھر بھی داڑھی کا اسکیچ بنا دیتے ہیں، یہ دیکھ کر ان کے پجامے گیلے ہو جاتے ہیں، پولیس فوراً سترک ہو جاتی ہے، الرٹ بارہ کوئی داڑھی والا بم بلاسٹ کرنے والا، ہاں دل دھڑک جاتا ہے، ان کو ان کی نانی اماں دادی بیوی بچے سب یاد آ جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ کچھ نہیں، کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے، جائیے ٹائم پہ خسیانی بلی کھمبا مجھے کیا کر سکتے؟ اس لیے اس کو نوجوانوں اس کو اپنے چہرے پہ سجاؤ انشاءاللہ تعالیٰ، سجاؤ انشاءاللہ۔ یہ داڑھی ہے، مومن کی علامت پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملکوں میں رمضان المبارک میں رات کے وقت شبینہ کراتے ہیں، کیا وہ جائز ہے یا نہ جائز؟ شبینہ یعنی رات کو ایک رات میں پورے قرآن کو ختم کرانا، یہ پتہ نہیں کہاں سے حماقتیں شروع کری لوگوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے کم میں جس نے قرآن کو ختم کیا اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، نہ اس کو سمجھا، اس نے اس کا حق ہی ادا نہیں کیا، یعنی 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا ممنوع ہے۔ اس لیے 3 دن سے کم میں قرآن، یہاں تو ایک رات میں یعلمون تعلمون، کوئی حافظ انجن ہیں تو کوئی حافظ جہاز ہیں، کوئی حافظ پلین ہیں، ہمارے ملکوں میں ایسے نام رکھے گئے ہیں۔ یعلمون دھڑ دھڑ یعنی 15 منٹ میں 20 رکعت تراویح خلاص ہو جاتی ہے جناب علی۔ ایک زمانہ تھا ہم جو ہے چھوٹی تراویح پڑھاتے تھے، ہمارے یہاں ایک بڑی تراویح چلتی ہے، ایک چھوٹی تراویح چلتی ہے۔ بڑی تراویح یعنی جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو میں چھوٹی تراویح پڑھاتا تھا، چھوٹا تھا، وہ قل یا الکافرون سے شروع ہوتی تھی اور پھر قل اعوذ برب الفلق سے پھر پلٹ کے جاتی تھی، پھر قل یا الکافرون سے، پھر مطلب اس طرح سے 20 رکعت پڑھاتا تھا میں، تو 20 ہو جاتی تھی۔ 20 رکعت یوں سمجھیے کہ کوئی 17 یا 18 منٹ لگتے تھے، اور دن 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 دن۔ ایک دو بڈھے تھے، کہہ رہے کہ مولوی صاحب ہم لوگ بڈھے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا رک رک کے رکوع سجدہ کیا کرو، ہے نا، اتنی جلدی جلدی۔ ہم نے کہا تم لوگ کہتے ہو جلدی بھی ہو اور اتنا رک رک کے، ایسے ہی پڑھا کرو، یہ بس سجدہ رکوع ہو جاتا ہے نا، کافی ہے۔ مار مار کے قسم اللہ کی، روزے سے ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں مسجد میں ہوں۔ وہ زمانے جاہلیت کا زمانہ تھا 20 رکعت والوں کا، اور ٹنا ڈن ڈنا ڈن ڈنا ڈن ڈنا ڈن ڈنا ڈن، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خلاص۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر سمع اللہ لمن اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض تو کبھی کبھی تو آدھا رکوع میں ہی اڑ جاتے، آدھا سجدہ ٹن ٹن۔ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ یہ پٹھان لوگ ہیں، خان صاحب لوگ، معذرت کے ساتھ میں کسی کا وہ نہیں کر رہا، اکثر و بیشتر میں نے دیکھے ہیں اپنے خان بھائیوں کو، رکوع سجدے برابر نہیں کرتے، وہ جیسے ہی ایسی ہوا ایسے اٹھا کے ڈن سے مار۔ بہت بری بات ہے
یہ نماز کیا ہے؟ تو کوے کی چونچ ہے یہ. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کالی بھجنگی نماز آئے گی، اللہ سے شکوہ کرے گی، کہے گی اس نے ہمیں صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کیا. ینخر کنخر الغراب، جیسے کوا چونچ مارتا ہے دانوں پر، ایسے چونچ مار کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ ایسی نماز کالی بھجنگی ہوگی اور اس نمازی کے منہ پہ مار دی جائے گی، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے نماز کو نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرو. اللہ کے نبی نے سب دعائیں بتلائی ہیں، رکوع کی دعائیں کیسے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور آگے پڑھنا ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں تو اور آگے پڑھنا ہے، اور آگے بھی دعائیں ہیں پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ آپ کو دونوں سجدوں کے بیچ میں ہے نا، ایک سجدے سے سر اٹھایا، دوسرے سجدے میں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، یہ دعا پڑھائی سے اس طرح سے یہ دعا پڑھا کرو. یہ شبینہ اغبینہ اللہ کے نبی نے نہیں کی ہے، اس لیے یہ بدعت ہے. ہمارے ہاں ایک آدمی کہتا تھا کہ صرف قرآن کو ہی مانو، حدیث کو مت مانو، کیونکہ حدیث آدمی لوگوں نے لکھا ہے اس لیے یہ جھوٹ بھی. تو کیا قرآن اللہ نے لکھا ہے زمین پہ آ کے؟ جو یہ کہے کہ قرآن کو مانو حدیث کو نہ مانو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے. بس خلاص، بات ہی ختم. سورہ احزاب کی پہلی آیت کا ترجمہ احمد رضا صاحب بریلوی نے کیا ہے کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، غلط کیونکہ اس آیت کا ترجمہ اے نبی سے شروع ہوتا ہے، اسے بارے میں تفصیل سے بتلائیے. اصل میں امبان کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا، تو نبی اسی سے خبر دینے والا، اللہ کی خبر دینے والا. تو نبی جو ہے اللہ رب العزت نے جو کچھ بتلایا ہے نبی اس خبر کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے. اور نبی کو اگر کوئی پوشیدہ بات اللہ بتاتا ہے اور وہ پوشیدہ بات اللہ کے رسول ہم تک پہنچاتے ہیں تو اسی کو خبر دینے والا کہتے ہیں، تو اسی حساب سے وہ نبی ہے. تو یہ ان کا یہ ترجمہ کرنا بہرحال غلط ہے. کیا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو یہ مانا ہے یا ایسا کوئی مفہوم یا ایسا کوئی معنی انہوں نے بتلایا ہے؟ یہی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کے ترجمے کی بات ہو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے صحابہ اسلاف نے، نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ایسا معنی ترجمہ بتلایا ہے؟ اگر بتلایا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. میت کے غسل کا طریقہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیجئے. یہ تو آپ مولانا سے سمجھیے گا، محبوب صاحب سے، کیونکہ یہ یہیں رہتے ہیں. اب یہاں میں کسی کو میت بنا کر اس کو نہلاؤں پھر اس کو دھلاؤں تو بڑا تفصیل چاہیے پریکٹیکل شکل میں، وہ مولانا سکھائیں گے. آپ نے فرمایا کہ شیعہ کافر ہے، تو یہ کافر لوگ کعبہ سے کیوں منع نہیں کیے جاتے؟ تسلی بخش جواب دیجئے. آپ کی تسلی کے لیے میں کیا کہوں، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو میں بھگاؤں، ہے نا. لیکن کون جائے گا زمانے سے دشمنی کی لینے کے لیے؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں جو بال ٹھاکرے اور اڈوانی جیسے لوگ ہوں. یہ کلمہ پڑھ کر کے کافر ہیں. یہ کون ہے؟ کلمہ گو کافر ہیں، کلمہ گو مشرک ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو ذرا سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی. ایسے لوگوں سے لڑنا ذرا بولو مشکل کام ہے. جو دشمن دوست بن کے آئے وہ بڑا مشکل. ہاں دے اذان دے دیں. اذان دینے جا رہے ہیں، بس بیٹھے رہیں، انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا 10 منٹ تک انشاءاللہ. ہاں تھوڑا سا ہے، وضو وغیرہ جس کو کرنا ہو کرنا ہے. ہم سب کرنے والے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا، یا اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، یا اللہ کے نبی مرے نہیں زندہ ہیں، یا اللہ، اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھنے والے بہرحال یہ کافر ہیں، بدعتی بھی ہیں. یہ بغیر توبہ کے اگر مر گئے تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. البتہ یہ ہے کہ وہ بدعتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں اس کی نیت کے اوپر ہیں. بہرحال اس کا ملے گا، اس کی سزا ملے گی اور پھر وہ اس حساب سے اللہ چاہے گا تو جنت میں جائے گا، ورنہ اللہ کی مرضی ہے. میں ایک ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں، ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں، تو میں نماز کس طرح پڑھوں؟ پوری پڑھوں یا ہمیشہ قصر کروں؟ اگر آپ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں تو آپ قصر کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں جب آپ پلٹ کر کے اپنے منزل پہ آئیں تو آپ مکمل کریں، پوری پڑھیں وہاں پہ جو نمازیں آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اسلام میں مرنے کے بعد قبر میں دفنانے کے بعد جب اذان دیتے ہیں وہ اسلام میں ہے یا نہیں؟ نہ، قبر میں دفنانے کے بعد کوئی اذان نہیں ہے.
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفنانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس لیے کہ وہ اس وقت پوچھا جاتا ہے، تو اس وقت دعا کرنا جائز ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث عام ہے، مطلق ہے، اس لیے اگر چند لوگ ہیں جنہیں دعا کے کلمات نہیں معلوم ہیں، نہیں جانتے، تو وہ لوگ ایسا ہے کہ کوئی جانکار آدمی دعا کرے اور وہ اس کی دعا پہ آمین کہہ دیں تو کوئی حرج اس میں بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح 8 رکعت پڑھی جاتی تھی یا 20 رکعت، اور اگر رکعت پڑھی جاتی تھی تو بعد میں 20 رکعت کیسے ہو گئی، اور کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے رسول کے بعد میں شروع کی گئی؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز تراویح یا تہجد یا قیام اللیل یا صلاۃ اللیل ثابت ہے وہ 8 رکعت مع الوتر 13 12 یا 12 وتر 9 11 13 یہ ثابت ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ نے 20 نہیں پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح سے اہل علم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 8 رکعت تو سنت سے ثابت ہے، اگر وہی پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے اور وہ سنت موقدہ ادا ہو گیا، لیکن اگر کوئی شخص اور نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے، وہ رات بھر نفل نماز پڑھے، وہ 50 پڑھے، 60 پڑھے، 70 پڑھے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیام کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے، اگر کوئی یہ کہہ کر کے پڑھتا ہے تو جائز ہے، اس کے لیے وہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 20 رکعت ہی سنت ہے، اس سے کم کرنا زیادہ کرنا یہ غلط ہے، تو ایسی اس کی یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط بول رہا ہے، وہ صحیح بول نہیں رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسی نماز جو ہے اس کے اوپر ضد کرنا، تعصب کرنا، عناد کرنا، مذہب بنانا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ البتہ آدمی کو اجازت ہے وہ جتنی چاہے پڑھے۔ کیا غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ ہے کہ روزے کی ورجنالٹی اور اس کے معیار اور اس کے حسن اور جمال میں یقیناً دھبا پڑ جاتا ہے، اس لیے آدمی کو غیبت، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ روزے کی حالت میں تیل لگانا، سرما لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کان میں ناک میں تیل ڈالنا، سرما لگانا کوئی حرج نہیں۔ مولانا صاحب ویڈیو کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ یہ جائز ہے یا جو کہ بن رہی ہے جائز ہے یا ناجائز؟ شادی کی ویڈیو اور مولانا صاحب کی ویڈیو میں فرق بتلائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویڈیو اگر حرام کام کے لیے بنا رہے ہیں تو حرام ہے، اور حلال کے لیے بنا رہے ہیں تو حلال ہے۔ ویسے ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی یہ اسلام کے اندر حرام ہے، یہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصویر بنانے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور سخت اشد العذاب میں جائیں گے۔ لیکن جس طرح آپ کی پاکٹوں میں پڑے ہوئے اقاموں کے فوٹوز ہیں، پاسپورٹ کے فوٹوز ہیں، آپ نے اس حرام کام کو ضرورت کے لیے کیا ہے، دنیا کمانے کے لیے کیا ہے، تو یہ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، تبھی آپ نے کیا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دین پھیلانے کے لیے اگر کوئی آدمی ویڈیو بناتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں پھیلائے تو بند کرو، فوراً بند کرو، جوال رکھو تو اس کا طریقہ بھی فوراً سیکھ لیا کرو کہ کیسے جھٹ سے بند کیا جاتا ہے۔ اناڑی بن کر کے رہتے ہو، جوال گانے بھی لگاتے ہو، اناڑی بھی بن جاتے ہو، فوراً بند کر دیا کرو۔ اور اولاً یہ میوزک نہیں رکھنی چاہیے، حرام ہے یہ میوزک، گانے بجانے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو میوزک نہیں رکھنی چاہیے۔ بہرحال تو نیک کام، اچھے کام کے لیے بنانا کوئی حرج نہیں، لیکن شادی بیاہ عقیقہ یہ حرام ہے، اس لیے اس کی فوٹوگرافی بھی حرام ہے۔ کیا قبر میں مردے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ قبرستان سے گزرو تو سلام کرو، اللہ اکبر، پھر تو اعلیٰ حضرت سلام کا جواب بھی سنتے ہوں گے جب وہ بولتے ہیں، جب بولتے تو سنتے ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں صرف مردے سنتے ہی نہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن کوئی سنتا ہے ان کی آواز کو؟ بھائیو وہ سنتے، اللہ انہیں سناتا ہے جیسے چاہتا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ ہم کو حکم دیا گیا جب قبرستان سے گزرو سلام کر لیا کرو، بس ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم سلام کریں۔ وہ سلام کیسے پہنچتا ہے، سنتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ پہنچاتا ہے۔ یہ سلام وہ سلام نہیں ہے جس کا جواب دینا فرض ہو، یہ سلام دعا ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں، جیسے آپ خط میں لکھتے ہو السلام علیکم، اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔
تو مردے نہیں سنتے ہیں، مردے نہیں سنتے ہیں۔ 2-3 سوال اور ہے۔ اچھا یہ پروگرام میں ویڈیو بنانا، اس کا جواب دے دیا میں نے، ہے نا۔ سنتوں کی نیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، قصد۔ آپ نے ارادہ کیا سنت پڑھنے کا، یہی سنت کی نیت ہے۔ لیکن یہ زبان سے کہنا کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز سنت، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف بنانا ڈھکانا، یہ تمام سب بدعت ہے، زبان سے کہنا نہیں چاہیے، زبان سے نیت نہیں کہنی چاہیے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آخری سوال ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے رفع یدین کے بارے میں بتلائیں۔ رفع الیدین 4 جگہوں کے اوپر سنت ہے۔ ایک تو تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے کندھوں یا اپنے کانوں کی لو تک اٹھانا، یہ سنت ہے۔ دوسرے رکوع میں جاتے وقت، جب آپ رکوع جائیں تو رفع الیدین کریں، اور رکوع سے تیسرے رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کریں، اور چوتھے اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت جو پڑھ کے بیٹھتے ہیں، تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں اس وقت رفع یدین کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ خلفائے، یہ عشرہ مبشرہ سے بھی اس کا ثبوت ہے، تو یہ جائز ہے، یہ سنت صحیحہ سے ہے۔ یہ شہادت کی انگلی میں یہ لگاتار کرتے رہنا چاہیے۔ شہادت کی انگلی، یہ جو تشہد جو ہم پڑھتے ہیں، تو داہنے ہاتھ کو داہنے ران پہ، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ بیٹھ کر رکھیں، اور فوری طور پر اپنے مٹھی بنا لیں حلقہ۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ داہنے ہاتھ کا حلقہ بناتے اور یہ انگلی اٹھاتے، اور اس انگلی سے کان یشیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ فرماتے، اور کبھی ایک روایت ہے کہ حرکت دیتے تھے، تو حرکت دے دینا، اشارہ کرنا، یہ جائز ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھے رہو، پھر جب آئے اشہد اللہ الہ لا الہ پہ اٹھاؤ، الا اللہ پہ گرا لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ کوئی ضعیف، نہ کوئی موضوع، کوئی روایت ثابت نہیں، یہ بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کریں اور سنت پہ عمل کریں، یہ سنت یہ ہے جو میں نے بتلائی ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ اچھا، یہ آخری سوال ہے، کیا ہے؟ جانتا ہے ایک آدمی بدعتی ہے جو جانتا ہے کہ بدعت پر عامل ہوں اور پھر توبہ نہیں کرتا بلکہ بدعتوں کا موجد بھی ہے، تو پھر وہ شخص بھی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے؟ نہیں، ایسا شخص تو عنید ہے، وہ بدعتی سخت مجرم ہے، ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ وہ سمجھ رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ ان کا بھی اعلان کریں نا، توصیف صاحب کا۔